اسرائیل اور ایران دشمن کیوں ہیں؟ اس سے قبل اسرائیل اور ایران برسوں سے جاری شیڈو وار میں مصروف تھے، ذمہ داری قبول کیے بغیر ایک دوسرے کے اثاثوں پر حملے کر رہے تھے۔ ان حملوں میں غزہ کی موجودہ جنگ کے دوران کافی اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ اکتوبر میں فلسطینی گروپ حماس کے قریبی اسرائیلی کمیونٹیز پر حملے کے نتیجے میں شروع ہوا تھا۔ دونوں ممالک ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب تک اتحادی تھے، جس نے ایک ایسی حکومت لائی جس نے اسرائیل کی مخالفت کو اپنے نظریے کے کلیدی حصے کے طور پر استعمال کیا۔ ایران اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اس سے قبل اسرائیل کو ایک کینسر کی رسولی قرار دے چکے ہیں، جو بلا شبہ جڑ سے اکھاڑ کر تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران ایک وجودی خطرہ ہے، جس کا تہران کی بیان بازی اس خطے میں پراکسی فورسز کی تشکیل بشمول لبنانی شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ، جو اسرائیل کی تباہی کی قسم کھاتی ہے، اور حماس سمیت فلسطینی گروپوں کو اس کی فنڈنگ اور مسلح کرنا۔ یہ ایران پر خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے، حالانکہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش سے انکار کرتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو شان جانی، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ ظاہری طور پر اسرائیل اور ایران کی عسکری صلاحیتیں کیا ہیں؟ ایران جغرافیائی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 90 ملین ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن یہ زیادہ فوجی طاقت میں ترجمہ نہیں کرتا۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے پاس اپنا ایک وسیع ہتھیار ہے، لیکن وہ اپنی پراکسیز کو بھی کافی مقدار میں سپلائی کر رہا ہے۔ یمن میں حوثی اور لبنان میں حزب اللہ، یروشلم میں سائرن بج رہے ہیں جیسے ہی آسمان سے گرے ہوئے پروجیکٹائل۔ اس کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روس ان کو بہتر بنانے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جس میں Su-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے، جس کے بدلے میں تہران نے یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں ماسکو کو دی تھی۔ اس کے برعکس اسرائیل کے پاس جدید ہتھیار اور دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں شامل ہے۔ IIS کی فوجی توازن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کی کم از کم 14 اسکواڈرنز ہیں، جن میں F-15S، F-16S اور جدید ترین F-35 اسٹیلتھ جیٹ شامل ہیں۔ اسرائیل کو دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملہ کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سب سے کم فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جمعہ کی صبح ایران کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی ہفتوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ اصفہان کے علاقے پر حملے کے پیمانے اور کسی بھی نقصان کی حد کے بارے میں مسابقتی دعوے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا اس کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ یہ علاقائی حریفوں کے درمیان ہفتوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد آیا ہے، جو شام میں ایک ایرانی کمپاؤنڈز پر اسرائیلی حملہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک بے مثال حملہ شروع کیا۔ یہاں وہ سب کچھ ہے جو ہم اب تک کی تازہ ترین واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے نیشنل سینٹر آف سائبر اسپیس کے ترجمان حسین دلیرین نے کہا کہ بیرونی سرحدوں سے کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے کواد کوپٹر ڈرونز اڑانے کی صرف ایک ناکام اور ذلت آمیز کوشش کی تھی، جسے مار گرایا گیا۔ ایران نے ہڑتال کے فوراً بعد کمرشل پروازوں پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، لیکن اب انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔
عراق اور شام میں بھی راتوں رات دھماکوں کی اطلاع ملی تھی، جہاں ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ کام کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان کا اصفہان حملے سے براہ راست تعلق تھا یا نہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام کے جنوب میں ایک فضائی دفاعی سائٹ کو مقامی وقت کے مطابق جمعہ کی صبح سویرے اسرائیلی میزائل نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اس حملے کو پیچھے اس کا ہاتھ ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اصفہان کو کیوں نشانہ بنایا گیا اور اب کیوں؟ صوبہ اصفہان ایران کے وسط میں ایک بڑا علاقہ ہے جس کا نام اس کے سب سے بڑے شہر سے لیا گیا۔ یہ خطہ ہم ایرانی فوجی انفراسٹرکچر کا گھر ہے، جس میں ایک بڑا فضائی اڈہ، ایک بڑا میزائل پروجیکشن کمپلیکس اور کئی جوہری تنصیبات شامل ہیں۔ اسرائیل عام طور پر امریکہ کو فوجی کارروائی کے بارے میں پیشگی بتا دیتا ہے، لیکن اٹلی کے وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے کیپری میں G7 اجلاس میں صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن کو صرف آخری لمحات میں اطلاع دی گئی تھی۔ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے حملے پر اپنی طرف متوجہ ہونے سے انکار کر دیا، صرف اتنا کہا کہ امریکہ کسی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ نقشہ اسرائیل اور ایران دکھا رہا ہے۔ تازہ ترین ہڑتال ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد ہوئی ہے جب ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے ہیں۔ یہ واقعہ کشیدگی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔